ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 27۔ امنل کو اپنا سمجھنے کی صرف یہ وجہ تھی کہ شہر میں وہ اور میں بالکل تنہا تھے۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار تھا۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی، پھر اس کا اور میرا مسلک گدھ جاتی کا تھا۔ ہم دونوں مردار آرزوؤں پر پلے تھے، ہم دونوں بوجھے ہوئے کارتوس تھے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے کے لیے زیادہ اوڑھنے بچھونے، لگانے چھپانے، رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 18-20 سال بڑی تھی، لیکن وقت بے وقت اس کے اندر ایک کھلنڈری بچی جاگ اٹھتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی کہتی تھی، میں اس کا کبھی برا نہ مناتا اور نہ ہی اپنی باتوں کی اسے کچھ سمجھ تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ روٹھا کیسے جاتا ہے اور کتنی دیر تک روٹھے رہنے میں عزت بنتی ہے۔ اس کی باتوں میں لعنت، سچائی اور کمینہ پن تھا۔ کبھی کبھی جیسے کھلی کھڑکی سے بارش کا ریلا اندر آ جائے، وہ بڑی بے بس قسم کی گفتگو بھی کرنے لگتی۔ سچ وہ صرف اس لیے بولتی تھی کہ اب جھوٹ اور سچ اس کے نزدیک بالکل برابر ہو چکے تھے۔ وہ اپنے جسم سے بے پرواہ، عزت و شہرت سے بے نیاز، روپے پیسے سے غنی تھی۔ امنل کا ایک چھوٹا سا گھر 9 گزے کی قبر کے پچھواڑے بھی تھا۔ یہ گھر بوسیدہ اور پرانا تھا۔ اوپر والی منزل میں کرایہ دار رہتے تھے۔ نچلی منزل کے 2 کمروں میں غفور درزی اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا۔ ہم دونوں جب یہاں پہنچے تو غفور درزی تیزی سے مشین چلا رہا تھا۔ امنل کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غفور درزی کے چہرے پر اب صرف آنکھیں باقی تھیں، باقی سارا چہرہ وقت، صبر اور غریبی کی نظر ہو چکا تھا۔ آئیں سلام علیکم صاحب جی۔ کیا آئے ماسٹر جی، آپ نے پھر کرایہ نہیں دیا؟ ماسٹر غفور یوں خفیف ہو گیا جیسے وہ قصوروار ہو۔ بی بی جی، ان کے مرگ ہو گئی ہے، میں نے پوچھا تھا 2 بار۔ اور جب میری مرگ ہو گئی تب کفن دفن کیسے ہوگا؟ کون خرچے کرے گا؟ کمیٹی والے MLC کے ٹرک میں ڈال کر لے جائیں گے۔ ماسٹر غفور کا نچوڑا ہوا چہرہ اور بھی نچڑ گیا۔ خدا نہ کرے کیا خدا نہ کرے؟ آپ کو کیا پتا میرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں بھوکی مر جاؤں، آپ کو تو کرایہ داروں سے ہمدردی ہے۔ ماسٹر غفور نے مشین کی ٹبیا میں سے 200 روپے نکالے اور امنل کو لجاجت سے پیش کرتے ہوئے بولا، آپ یہ لے جائیں، میں خود ان سے وصول کر لوں گا۔ امنل نے پیسے لیے اور شکریہ کر کے دکان سے نکل آئی۔ ماسٹر جی، ان کو کہہ دیں اگر اگلے مہینے کرایہ نہ دیا تو میں انہیں نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ زور سے کہنا ماسٹر جی، روب میں من نہ کرنا۔ روپے لے کر ہم واپس امنل کے 2 منزلہ مکان میں چلے گئے۔ امنل کا سارا روزگار یہ کرائے والا مکان تھا۔ کھانا اور رہائش مفت تھی اور اوپر کے خرچے کے لیے یہی 200 روپے ماہوار اس کا کفیل تھا۔ اس وقت مجھے امنل کی بجائے درزی غفور پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے چارگی اور شرم تھی جو آج تک میں نے کسی چہرے پر نہیں دیکھی۔ اس روز پھر بی بی نے پارٹی کے لیے پرتکلف چائے بھیجی، نئی چادریں، غلاف آئے۔ امنل نے بڑے وقار کے ساتھ 50 روپے نوجوان بھائی کو پکڑا کر کہا، بی بی کو دے دینا، کہنا ریڈیو والے صاحب نے 5 سگریٹ کے لیے بھیجے ہیں۔ نوجوان کے جانے کے بعد میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ آپ کی عزت بن جائے گی بی بی کی نظر میں، آپ کا کھچاتا ہے۔ رہ کر مجھے غفور درزی یاد آ رہا تھا۔ اس کی مسکینی، حیا، کم امیزی نے میرے دل پر عجب اثر کیا تھا۔ تم نے غفور درزی سے 200 روپے کیوں لیے؟ اب بیچارہ کیا کرے گا؟ اسے خوشی ہوئی ہوگی۔ خوشی؟ یہ میری بڑی بہن کا عاشق تھا سر جی۔ پلو مر کی دکان نہیں، اس کے پیچھے ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہوتی تھی، اس کی جائیداد تھی۔ وہ ساری بلڈنگ، سارا کچھ بک بکا گیا۔ ڈھیلا ہمارے گھر کی نظر ہوا۔ یہ جو ہمارا مکان ہے اسی نے بنوا کر دیا تھا۔ جب کچھ نہ رہا تو درزی بن گیا۔ میرے سارے کپڑے مفت سیتا ہے، ایسے نمونے بناتا ہے۔ ابھی کل فیروزہ کا غرارہ سی کر لایا تھا، سارے پھڑک گئے۔
تمہاری باجی کو بھی محبت تھی درزی غفور سے؟ وہ بڑی مشغول رہتی تھی سر جی، اسے اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگر برف کی بنی ہوتی تو پگھل جاتی ساری کی ساری۔ درزی غفور اسے ایسے دیکھتا تھا۔ بڑی دیر تک وہ مجھے اپنی بہن کی طوفان آمیز زندگی کی باتیں بتاتی رہی۔ درزی غفور کی داستان اس آندھی میں اڑنے والا ایک تنکا تھی۔ جب رات کے کھانے کا ٹرے سج کر آیا تو امنل نے سارے ڈونگے کھول کھول کر دیکھے، سالن چکھے، پھر نوجوان پر گرجی۔ گوشت کون لایا تھا آج؟ چاچا ابراہیم گیا تھا۔ اب چاچی کو کوئی کسائی سودا نہیں دیتا، خود جایا کرو گوشت لینے، آخر سارے خاندان میں کھانا ہوتا ہے۔ آج امنل کی جیب میں پیسے تھے، وہ شیرنی تھی۔ ویسے بھی میں نے اسے کھانے کے معاملے میں از حد محتاط پایا۔ برا کھانا دیکھ کر وہ فحش گالیاں بکنے لگتی۔ کسائی، پکانے والا، مرچ مسالہ، سب کی شامت آ جاتی۔ دال سبزی سے اسے نفرت تھی۔ اسے گوشت، مرغی، مچھلی کا شوق تھا۔ کھا پی لیتی تو پھر ڈھیر ہو جاتی۔ سونے کا بھی اس کا عجیب ڈھنگ تھا۔ صوفے پر نیند آتی تو وہاں ڈھیر ہو گئی۔ کرسی پر اونگ آئی تو ملکہ وکٹوریہ کا بت کرسی پر خراٹے لینے لگا۔ پلنگ پر سوئی تو ایسے جیسے دلدل میں بھینس دم چھوڑے پڑی ہو۔ سوئیں گے سر جی؟ نہیں، میں اب چلوں گا۔ اچھا جی۔ کھانے کے بعد وہ بیٹھی نہ رہ سکتی تھی، آرام سے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ آپ کے کون سے بیوی بچے روتے ہیں، سو جائیے یہیں۔ نہیں چلتا ہوں امنل۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں غفور درزی کی گلی میں پھر رہا تھا۔ ایک لڑکی یاد آ رہی ہے، کالج میں پڑھتی تھی میرے ساتھ۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں کوئی ایسی چیز تھی جو بکھرنے کی طرف مائل تھی۔ سر جی، ہر انسان کے انجن کو چلانے کے لیے خاص قسم کا پیٹرول چاہیے۔ جب تک کہ پیٹرول گاڑی میں ہو، گاڑی چلتی ہے۔ انسان کا سلف چاہے چلے نہ چلے، دھکے دے دے کر گاڑی چل پڑتی ہے، کنڈم نہیں ہوتی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹکائے، اس پر اپنا سر جمائے نیم دراز تھی۔ عورت کا ایندھن مانگتا ہے، صبر ہے، آنسو ہے۔ جب تک شودی رو سکتی ہے، جیتی رہتی ہے۔ اور مرد کے اندر کام کا پیٹرول چلتا ہے۔ کام نہ ہو یا کام رہے تو اس کا سلف چاہے بیکار ہو جائے، چلتا رہے گا۔ عجیب بات ہے، اب کبھی میں روتی نہیں، آنسو ہی نہیں آتے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ میرے آخری دن نہ ہوں۔ اس کی خشک آنکھوں میں خشک آنسو تھے۔ درزی غفور جیسا کوئی ہنر آتا تو اس کے حلال ہی کھاتی۔ اب تو سارا جسم بوجھ بنا رہتا ہے دل پر۔ کہاں سے اتنا ایندھن لاؤں اس کا دوزخ بھرنے کو؟ کبھی ماں کو بے وقوف بناتی ہوں، کبھی فیروزہ کو، لیکن کب تک یہ حرام رزق؟ کب تک؟ یہ میرے پاس اس وقت 150 روپیہ ہے امنل، میں نے لجاجت سے اس کے تکیے پر پیسے رکھ کر کہا۔ نہ سر جی، ابھی نہیں، ابھی ہیں میرے پاس، یہ دیکھیے۔ رکھ لو امنل، کام آئیں گے۔ وہ ہنستی۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نیک بننے لگی تھی۔ شکریہ سر جی، میرے لہو میں تو ایک بوند بھی حلال کی نہیں۔ مجھے ڈر کیا؟ پیسے لے کر اس نے اپنی باڈس میں ڈال لیے اور میری طرف کمر کر لی۔ جس وقت میں اس کے کمرے سے نکلا مجھے شبہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ امنل سے میرا رابطہ کچھ عجیب نوعیت کا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پروں تلے گھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسی ماں تھی جو سانپنی کی طرح ہر جھولی میں لاتعداد بچے کھا چکی ہو۔ تجربات کا دکھ سکھ دل پر اسی وقت آری کٹاری بنتا ہے جب یہ کبھی کبھی وارد ہو۔ وہ اتنے سارے دکھ سکھ سے گزر چکی تھی کہ اب ڈاکٹروں کی طرح مریضوں کے وارڈوں میں پھرتے ہوئے اسے اختلاجی قلب نہ ہوتا تھا۔ امنل کے ساتھ رہنے میں ایک خاص آرام یہ تھا، وہ کچھ نہ مانگتی تھی، نہ جسمانی تعلق، نہ روحانی محبت، نہ روپیہ پیسہ، نہ شہرت، نہ تعریف۔ جس طرح 95% شادی شدہ مرد اپنی محبوبہ سے دل کا ٹیلی فون ملا کر بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، ایسے ہی امنل بالکل لا تعلقی کے ساتھ میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اسے غالباً میرا بالکل شوق نہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بھی پرانا گد تھی۔ ہم دونوں زیادہ وقت ساتھ ساتھ تو ضرور رہتے، لیکن جس طرح جوتے کے دونوں پیر الگ الگ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک نوعیت سے یہ رشتہ پہلے رشتوں سے بھی زیادہ بانج تھا۔ اسی لیے فریقین کو جذباتی، ذہنی کوئی نکھار بھی حاصل نہ ہوا۔ امنل وہ لاش تھی جو مدتوں بیماریاں جھیلنے کے بعد مری تھی۔ اس کا گوشت انسانی نہیں تھا، ایک طرح کا سنتھیٹک فائبر تھا۔
جس کے ہر مردہ جرثومے میں بے جان غیر نامی دوائیوں کا سٹور ہاؤس تھا۔ امنل سے جب میری ملاقات ہوئی، میں ذہنی، جسمانی، جذباتی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ میرا دل بلال گنج کی ایسی دکانوں سے مشابہ تھا جہاں ہر طرف پرانا لوہا بکھرا ہوتا ہے، کاروں کی پرانی باڈیاں، لوہے کی الماریاں، پہیے، سریے، نٹ بولٹ، گراریاں، پانے، سپوک، ہر طرف چیزوں کا انبار، لیکن تالے نہیں تھے، نہ اپنے نہ پرائے۔ بارش، جھکڑ، آندھی میں یہ سامان باہر صرف اس امید پر پڑا رہتا کہ کبھی شہر والوں کو کسی پرانے پرزے کی ضرورت ہوگی تو وہ اسے یہاں سے خرید کر اپنی نئی کار، موٹر سائیکل یا پرنٹنگ مشین میں لگا لیں گے۔ امنل سے ملنے کے بعد میں پہلے سے کم تھوکنے لگا تھا۔ السر کی تکلیف گو کبھی کبھی بہت بڑھ جاتی اور جلن کا یہ عالم ہوتا کہ ہتھیلیاں بھیگ جاتی، لیکن ذہنی طور پر میں سوسائٹی سے ابھی کٹا نہ تھا اور اپنی نوکری پر جانے کے قابل تھا۔ وڈرال کے لیے عموماً راتوں کو آتے تھے۔ جب میں چلتا چلتا آبدہ اور سیمی سے گزرتا چندرا میں جا کر وہاں کی گلیوں میں گھومنے لگتا، اچھی یادیں یا تو کبھی مجھ سے وابستہ نہ ہو سکی تھیں یا ان کا تاثر گہرا نہ تھا، اس لیے یادوں کی ٹونٹی جب بھی کھلتی اس میں سے کھولتا پانی نکلتا۔ محرومیوں کی داستان خلقہ در حلقہ زنجیر بن کر میرے پاؤں میں پڑ جاتی۔ مجھے ان یادوں سے نفرت تھی اور میری پوری کوشش رہتی کہ میں اپنا وقت یا تو کارآمد کاموں میں گزاروں یا پھر امنل کی صحبت میں، جس کے ساتھ وقت نہ بیکار تھا نہ کارآمد، صرف گزرتا چلا جاتا تھا۔ مرد اور عورت کے رابطے کئی بار خود ان کی سمجھ میں نہیں آتے اور سارا شہر ان کی نوعیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کے بعد شہر میں میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ ریڈیو اسٹیشن پر جن پروڈیوسروں سے صاحب سلامت تھی وہ گہرینا تھی۔ دفتر میں گپ شپ رہتی، لیکن شام کو علیحدہ ہو کر ایک قسم کا سکون ملتا۔ پتہ نہیں امنل کے ساتھ میرے رشتے کی کس نے ہوائی چلائی تھی، کیونکہ ہم دونوں ریڈیو میں بہت کم ملتے تھے اور میرے گھر وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس روز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ آنگن میں مجھے سولت بھابھی ملی۔ یہ ان غمگین صورت عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے شادی کی کاٹھی کو بہت سختی سے اپنی پیٹھ پر فٹ کر لیا ہوتا ہے۔ سولت بھابھی اب ہر رات اور حالات کے مطابق بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی چال بدل جاتی، کبھی دلکی، کبھی پویا، کبھی سرپٹ، لیکن پیٹھ سے کاٹھی اتار کر سستانے کا کوئی لمحہ نہ آتا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ایسی بات کرتی جیسے نامحرموں سے کی جاتی ہے، نگاہیں جھکا کر، آواز میں سختی پیدا کر کے، بار بار کھانس کر۔ قیوم، انہوں نے ستون کو مخاطب کر کہا، جی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ یہاں نہیں، اندر چلو، یہاں بچے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد مجھے یاجوج ماجوج نظر آئے۔ وہ ایک ہی رنگ کی بشرٹیں اور ایک جیسی لکیردار نکریں پہنے انجن بنے آنگن میں چکر لگا رہے تھے۔ پہلی بار مجھے افسوس ہوا کہ اتنی دیر میں ان سے واقفیت پیدا کرنے کی بھی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ میں مؤدب بھائی مختار کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ جی۔ بھابھی کھڑی رہی، وہ بات کرتے ہی بھاگ جانا چاہتی تھیں۔ شکر ہے کہ تم باقاعدگی سے نوکری کر رہے ہو، رزق حلال کمانا مرد کا فرض ہے۔ میں چپ رہا۔ تمہارے بھائی تمہاری صحت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ میں نے بھابھی کو بھرپور نظروں سے دیکھنا چاہا، لیکن وہ چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ سارا دن تمہارے متعلق سوچتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا جی رونے کو چاہا۔ کہاں ٹھیک ہو؟ کبھی شیو کرتے وقت اپنا چہرہ دیکھ لیا کرو، ڈر آتا ہے۔ ہاتھ دیکھو کیسی نسیں ابھری ہوئی ہیں، اور تو اور اس عمر میں سفید بال آ گئے ہیں تمہارے۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ میرے متعلق اتنا سب کچھ کیسے جانتی تھیں؟ تم کو کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، جلد از جلد۔ ملا تھا جی، دوائیاں پیتا ہوں باقاعدگی سے۔ سولت بھابھی کا رنگ آہستہ آہستہ گلابی ہونے لگا۔ تمہارے بھائی تم سے بات نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، لیکن یہی کافی نہیں، صرف ڈاکٹر ہی۔ جی ارشاد۔ سنا ہے وہاں ریڈیو پر کوئی چکر چل رہا ہے تمہارا کسی بوڑھی عورت کے ساتھ۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ ایسے چکروں سے بچنا چاہیے، آدمی ایک بار پھنس جائے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ ویسے ادھر والیوں کو پھنسانے کے خوب طریقے آتے ہیں۔ میری آنکھوں میں امنل کی شکل گھوم گئی۔ معصومیت، حمق اور قلب کی صفائی کا ایک کنڈا لپک گیا۔ اس احمق نے تو آج تک مجھ سے سگریٹ پان کے پیسے بھی نہ لیے تھے۔ اسے کسی کو پھانسنے اور خود پھنس جانے سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کچھ خاندان کی ہی عزت کا خیال کیا ہوتا تم نے۔
بہت آہستہ دبی ہوئی آواز میں سولت بھابھی نے کہا۔ اب یقیناً یہ مشن ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ چندرا گاؤں میں جس روز چاچا غلام نے عزیز گاتن کی بے عزتی کی اور وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا، اسی روز کے بعد میں نے پھر کبھی عزت کے متعلق نہ سوچا تھا۔ بھابھی سولت جیسے ابھی بھاگنے ہی والی تھی، اس نے آخری حملہ کیا۔ نوکری کر لی ہے تو اب شادی بھی کر لو، جگہ جگہ حرام کھانے سے کیا حاصل؟ شادی حلال چیزوں میں سب سے افضل ہے۔ میں نے اس دیندار عورت کی طرف نظر ڈالی۔ آبدہ کی بہن کا رشتہ آیا ہوا ہے، کہو تو طے کر دوں؟ یہ کہہ کر بھابھی رستہ توڑوا کر باہر بھاگ گئی۔ میں نے بھابھی کو پکڑ کر کہنا چاہا، بھابھی، کچھ لوگ معاشرے کے قابل نہیں ہوتے، معاشرے کے مطابق نہیں رہتے، جیسے کچھ جانور جنگل میں رہ کر جنگل لا کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو محبت کی تلاش ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ شادی کی نہ انہیں خواہش ہوتی ہے نہ ضرورت۔ بھابھی تم ہم ترگس جاتی کے لوگوں کو حلال کھانے پر کیوں مجبور کر رہی ہو؟ ہم تو جنم جنم سے مردار پر پلے ہیں، ہمیں حلال سے کیا غرض؟ جب میں آنگن میں پہنچا تو مسعود اور فرید ایک ہی رنگ کے شلوار قمیض پہنے گیلے بالوں میں کنگھیاں پھیر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس روز بڑے دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ میں چندرا چلا جاؤں اور اپنی آبائی کلر شدہ زمین آباد کرنے کی کوشش کروں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے علم تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی میں کوئی بندھی ٹکی محنت نہ کر سکوں گا۔ میرا دل کسی ایک اختیار میں رہنے کے قابل نہ تھا۔ ادب سرائے۔